بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ آج ہم بات کریں گے کہ اسلام کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ کیا اسلام سابقہ تمام انبیاء کا دین ہے؟ ایک آدمی کو اسلام میں داخل کرنا کیسا ہے؟ اور کیا کسی کو جبراً اسلام میں داخل کیا جا سکتا ہے اکارڈنگ ٹو دا قرآن اور حدیث؟ اسلام کا معنی انقیاد اور استسلام کا ہے، یعنی جھک جانا، مطیع ہو جانا اور تابع دار ہو جانا۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ لفظ اسلام کے معنی میں استسلام و انقیاد کے ساتھ اخلاص کو بھی شامل کر لیا جائے۔ شرعاً اسلام کا مفہوم یہ بیان کیا گیا ہے کہ عقیدہ توحید اپنا کر اور شرک سے پاک ہو کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمانبردار ہو جانا، اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کے لیے جھک جانا اور اللہ کے دشمنوں یعنی مشرکوں سے عداوت رکھنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن حکیم کی سورہ انعام آیت نمبر 162-163 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں پہلا مطیع ہونے والا ہوں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ لقمان آیت نمبر 22 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اور جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے لیے مطیع کر لے اور وہ ہو بھی نیکوکار، یا یقیناً اس نے مضبوط کڑا تھام لیا۔ ایک اور مقام پر سورہ حج آیت نمبر 34 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، بس تم اسی کے لیے مطیع ہو جاؤ۔ اللہ کے ہاں دین صرف اسلام ہی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اِنَّ الدِّینَ عِندَ اللہِ الإسلام، بلا شبہ اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے وَرَضَيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِینًا، اور میں نے تمہارے لیے بطور دین اسلام کو پسند فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے اس شخص نے اسلام کا مزہ چکھ لیا جو اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہو گیا۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام نے انسانی صورت میں آ کر سوال کیا کہ اسلام کیا ہے؟ تو جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور اگر استطاعت رکھتے ہو تو بیت اللہ کا حج کرو۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام سابقہ تمام انبیاء کا دین ہے، تو اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن حکیم کی سورہ الشورى آیت نمبر 13 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے محمد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کر دیا جس کے قائم کرنے کا اس نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا، اور جو بذریعہ وحی ہم نے تیری طرف بھیج دیا ہے، اور جس کا تاکیدی حکم ہم نے ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے تمام انبیاء کا دین ایک ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ یونس میں ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے متعلق ذکر فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں مسلمانوں میں سے ہو جاؤں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 131 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اس کے پروردگار نے اسے کہا کہ مطیع ہو جاؤ تو اس نے کہا کہ میں تمام جہانوں کے پروردگار کے لیے مطیع ہو گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ یونس آیت نمبر 84 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اسی پر توکل کرو اگر تم مسلمان ہو۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ مائدہ آیت نمبر 111 میں ارشاد فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ جب میں نے حواریوں کو حکم دیا کہ تم مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور آپ شاہد رہیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ ملکہ سبا کے متعلق
سورہ نمل آیت نمبر 44 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے رب، یقیناً میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اس اللہ کے لیے اسلام لے آئی جو دو جہانوں کا رب ہے۔ سابقہ انبیاء اور تورات کے متعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ مائدہ آیت نمبر 44 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اسی تورات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے مطیع و فرمانبردار انبیاء فیصلہ کرتے تھے۔ ان تمام آیت مبارکہ کو دیکھنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ تمام انبیاء دین اسلام ہی کے پیروکار تھے، جس کی طرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت دے رہے تھے۔ یعنی تمام پیغمبروں کا دین ایک ہی رہا ہے، اسلام، جس کی بنیادی دعوت یہ تھی کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے اور اسی کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ تعالیٰ کی وہ فطرت جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا، اللہ کی تخلیق کو بدلنا نہیں ہے۔ اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی فطرت سے مراد دین اسلام اور اللہ کی خلقت سے مراد دین اللہ ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی فطرت سے مراد اللہ کی معرفت اور توحید ہے، یعنی ہر مخلوق اللہ کی معرفت اور توحید پر پیدا ہوتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اسے یہودی، عیسائی یا ماجوسی بنا دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جو بھی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا تو اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ خیبر کے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کے ہاتھ میں جھنڈا دیا اور ان سے فرمایا، انہیں اسلام کی طرف بلانا، اللہ کی قسم اگر تمہاری وجہ سے ایک آدمی کو بھی اسلام کی ہدایت دے دی جائے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں، جو عربوں کا قیمتی اور نفیس مال ہوتا ہے، اس سے کہیں بہتر ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن حکیم کی سورہ بقرہ آیت نمبر 252 میں ارشاد فرماتے ہیں، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، کہ دین اسلام کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں، یقیناً ہدایت گمراہی سے واضح ہو چکی ہے۔ اس آیت کے شان نزول میں یہ بتایا گیا کہ انصار کے کچھ نوجوان یہودی یا عیسائی ہو گئے تھے، پھر جب یہ انصار مسلمان ہو گئے تو انہوں نے اپنے نوجوان اولاد کو بھی جو یہودی یا عیسائی بن چکے تھے زبردستی مسلمان بنانا چاہا، جس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ یہ آیت حکم کے اعتبار سے عام ہے، یعنی کسی پر قبول اسلام کے لیے جبر نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور گمراہی دونوں کو واضح کر دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو قبول و مقبول فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔